میرے نبی نے فرمایا تھا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، آپ نے کس عمر کی گستاخی کی؟ وہ عمر جس کے بارے میں میرے نبی فرمایا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آج ایک دلخراش واقعہ دیکھنے کو ملا کہ صوبہ سندھ حیدرآباد کے علاقے میں چند گستاخوں نے، چند صحابہ کے دشمنوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل بنا کر اس کو جلایا اور گستاخی کی۔ گستاخیاں تو پہلے بھی ہوتی رہی، لیکن اس مرتبہ صحابہ کے دشمنوں نے گستاخی کرتے ہوئے حد کراس کر دی۔ میرے نبی نے فرمایا تھا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، کہ جب آپ ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا بلا کہے، فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، تو آپ کہو کہ آپ کی شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ آج میں اللہ کے نبی کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اے مطیع کی اولاد، آپ کے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ اے زنا کی پیداوار، آپ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اے صحابہ کے دشمنوں، آپ کے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ نے کس عمر کی گستاخی کی؟ وہ عمر جس کے بارے میں میرے نبی فرمایا کرتے تھے لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ کون عمر؟ کس عمر کی گستاخی کی ہے آپ نے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی نے مانگا اللہم اعز الاسلام باحد العمرین، جس کی وجہ سے اسلام کو طاقت ملی۔ وہ عمر، آپ نے کس عمر کی گستاخی کی ہے؟ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، جو امام الانبیاء کے سسر ہیں، وہ عمر جو دنیا میں مشورے میں رائے دیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی شکل میں وحی کے ذریعے نازل فرماتے ہیں، اس عمر کی گستاخی کی گئی۔ میں انتہائی پرزور الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور احباب اقتدار سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، لیکن میں مکلف ہوں کہ میں زبان سے تردید کروں، میں زبان کے ساتھ ان گستاخوں کی مذمت کروں، کیونکہ میں مکلف ہوں کہ زبان سے منع کروں، زبان سے ان کو روکوں۔ لیکن آپ احباب اقتدار، آپ کے بارے میں یہ حکم اللہ کے نبی کا متوجہ ہوتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ ہاتھ سے ان کو روک دیں۔ یہ گزشتہ دنوں بل پاس ہوا ناموس صحابہ کا، لیکن آپ پر بھی انگلی اٹھتی ہے، اور وہ انگلی کس وجہ سے؟ کہ گزشتہ دنوں گلگت بلتستان سے اہل تشیع اسلام آباد کی طرف آ رہے تھے، اس وجہ سے کہ ناموس صحابہ کا بل پاس ہوا ہے، لیکن ایک دم سے وہ دب گئے، ایک دم سے اپنے ارادے انہوں نے مسترد کر دیے، اور اس کے بعد یہ گستاخی ہوئی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یا تو وہ بل نامنظور ہوا، یا اس بل کو مسترد کیا گیا ہے، یا ان کے ساتھ بیٹھ کر سمجھوتا کیا گیا ہے صحابہ کی گستاخی پر۔ یاد رکھنا، صحابہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہیں، جس کے بارے میں ہم کسی کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ ہاں، ہم مسلمان ہیں، ہم کھانے کے بغیر بھوکے رہ سکتے ہیں، ہم پیاسے رہ سکتے ہیں، ہم لباس کے بغیر رہ سکتے ہیں، ہم بچوں کو بھوک کی وجہ سے تڑپتے ہوئے دیکھ کر برداشت کر سکتے ہیں، لیکن صحابہ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم صحابہ کی شان میں چھوٹے سے چھوٹا جملہ برداشت نہیں کر سکتے، ہم صحابہ کے متعلق چھوٹے سے چھوٹا جملہ برداشت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا، ان کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچا۔ اگر درمیان سے صحابہ کو ہٹایا جائے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ قرآن نازل ہوا، ہم تک پہنچا، درمیان میں سبب صحابہ ہیں۔ اسلام ہم تک پہنچا، سبب صحابہ ہیں۔ لہٰذا میں ارباب اقتدار سے کہتا ہوں کہ ان کتوں کو پٹا ڈال دیا جائے،
ان جانوروں کو لگام دیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے کسی صحابی کی گستاخی نہ کریں، ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ میرا یہ درد دل اور چھوٹی سی مذمت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی لقمان اختر مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ان کے بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔